پیش ہے منشی پریم چند کا افسانہ پنچایت۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ ساجھے میں کھیتی ہوتی تھی، لین دین میں بھی کچھ ساجھا تھا۔ ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، اور الگو جب کبھی باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ وہ نہ ہم نوالا تھے نہ ہم مشرب، صرف ہم خیال تھے، اور یہی دوستی کی اصلی بنیاد ہے۔ اس دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمراتی کے روبرو زانوئے ادب تہ کرتے تھے۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجھیں، خوب پیالے دھوئے، ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا۔ ان خدمتوں میں شاگردانہ عقیدت کے سوا اور کوئی بھی خیال مضمر نہ تھا، جسے الگو خوب جانتا تھا۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے، اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا، علم اس کی تقدیر ہی میں نہ تھا۔ شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے، اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کی قرب و جوار کے مواضعات میں پرسش ہوتی تھی۔ بے نامہ یا رہن نامہ کے مسودات پر تحصیل کا عرائض نویس بھی قلم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حلقے کا پوسٹ مین، کانسٹیبل اور تحصیل کا مذکوری، یہ سب ان کے دست کرم کے محتاج تھے۔ اس لیے اگر الگو کو ان کی ثروت نے ممتاز بنا دیا تھا تو جمن شیخ بھی علم کی لازوال دولت کے باعث عزت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں۔ ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا۔ جمن نے وعدہ و عہد کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ جب تک ہبہ نامے پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں، خوب میٹھے لقمے، چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی ان کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ وہ وعدے وصال کے دمورے ثابت ہوئے۔ جمن کی اہلیہ بی فہیمن نے روٹیوں کے ساتھ چیزیں بھی بدل دیں، اور رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ بڑھیا وقت کے بوریے بٹورے گی کیا، 2-3 بیگھے اوسر کیا دے دیا ہے، ایک دن دال بغیر روٹی نہیں اترتی۔ جتنا روپیہ اس کے پیٹ میں گیا، اگر ہوتا تو اب تک کئی گاؤں مول لے لیتے۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھا، اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا۔ آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نباہ نہ ہوگا، تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے جواب دیا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، تو مجھے کچھ نان نمک چاہیے یا نہیں؟ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو۔ کوئی یہ تھوڑے ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھیں، جامے سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ کہا، ہاں ضرور، پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے۔ مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں۔ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی، اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا۔ قرب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو؟ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے؟ کس میں اتنی جرت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں، مریض نے آپ ہی دوا طلب کی۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں۔ کمر جھک کر کمان ہو گئی تھی، ایک قدم چلنا مشکل تھا، مگر بات آ پڑی تھی، اس کا تصفیہ ضروری تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا۔ وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ وزاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر خوبی تقدیر کوئی اس طرف مائل نہ ہوا۔ کسی نے تو یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ ذرا اس ہوس کو دیکھو،
قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں، آج مری کل دوسرا دن ہوا، مگر صبر نہیں ہوتا۔ پوچھو اب تمہیں گھر بار جگہ زمین سے کیا سروکار؟ ایک لقمہ کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو اور مالک کی یاد کرو۔ سب سے بڑی تعداد ستم ظریفوں کی تھی، خمیدہ کمر، پوپلا منہ، سن کے سے بال اور ثقل سماعت۔ جب اتنے تفریح کے سامان موجود ہوں تو ہنسی کا آنا قدرتی امر ہے۔ غرض ایسے دردرس انصاف پرور آدمیوں کی تعداد بہت کم تھی جنہوں نے خالہ جان کی فریاد کو غور سے سنا ہو اور اس کی تشفی کی ہو۔ چاروں طرف سے گھوم گھام کر بوڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا، بیٹا تم بھی چھن بھر کو پنچایت میں چلے آنا۔ الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ ہمارے سید سالار گہار سن کر پیڑے اٹھ آئے تھے، کیا میرا رونا کوئی نہ سنے گا؟ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو تو میں آ جاؤں گا مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب؟ اپنی اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں کر سکتا۔ خالہ نے تاک کر نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ ہمارے سوئے ایمان کی ساری جتھا چوری سے لٹ جائے اسے خبر نہیں ہوتی، مگر کھلی ہوئی للکار سن کر وہ چونک پڑتا ہے اور ہوشیار ہو جاتا ہے۔ الگو چودھری اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ کیا وہ نہیں کہنے کی جرأت کر سکتے تھے؟ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پان کا بھی انتظام تھا۔ یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ ذرا دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب کوئی آتا تھا ایک دبی ہوئی سلام علیک سے اس کا خیر مقدم کرتے تھے، مگر تعجب تھا کہ با اثر آدمیوں میں صرف وہی لوگ نظر آتے جنہیں ان کی رضا جوئی کی کوئی پرواہ نہیں ہو سکتی تھی۔ کتنے مجلس کو دعوت احباب سمجھ کر جھنڈ کے جھنڈ جمع ہو گئے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، پنچو، آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی، اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمن نے مجھے تاحیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا۔ مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، بےکس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی، سوائے تم لوگوں کے اور کس سے اپنا دکھ درد روؤں؟ تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں۔ اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ، کیوں ایک بےکس کی آہ لیتا ہے؟ رام دھن مصر بولے، ان کی کئی آسامیوں کو جمن نے توڑ لیا تھا۔ جمن میاں، پنچ کسے بدتے ہو، ابھی سے طے کر لو۔ جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، اپنے تئیں مخالفوں کے نرغے میں پایا، دلیرانہ انداز سے کہا، خالہ جان جسے چاہیں پنچ بنائیں، مجھے عذر نہیں ہے۔ خالہ نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا، بولیں، بیٹا خدا سے ڈرو، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا۔ اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا۔ جمن فرط مسرت سے باغ باغ ہو گئے، مگر ضبط کر کے بولے، الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رام دھن مصر ویسے الگو، کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ الگو بغلیں جھانکنے لگے، اس جھمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ معترضانہ انداز سے کہا، بوڑھی ماں، تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑھی دوستی ہے۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے، پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ الگو کو کوئی چارہ نہ رہا، سرپنچ بنے۔ رام دھن مصر دل میں بڑھیا کو کوسنے لگے۔ الگو چودھری نے فرمایا، شیخ جمن، ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے، اور ہم سے بھی جو کچھ بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال سنایا، تم کو بھی جو کہنا ہو کہو۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، پنچو، میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، اس میں مجبور ہوں۔
عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہے، مگر ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں، آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتھے پر ہے۔ الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، قانونی آدمی تھے، جمن سے جرح کرنے لگے۔ ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا۔ رام دھن مصر اور ان کے رفیق سر ہلا ہلا کر ان سوالوں کی داد دیتے تھے۔ جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے۔ اچھی دوستی نباہی، اس سے اچھے تو رام دھن ہی تھے۔ وہ یہ تو نہ جانتے تھے کہ کون کون سے کھیت کتنے پر اٹھتے ہیں اور کیا نکاسی ہوتی ہے۔ ظالم نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ جرح ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا۔ شیخ جمن، پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا۔ زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کو ماہوار گزارے کا بندوبست کر دو، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا۔ احباب سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے، اسی کو نیرنگی روزگار کہتے ہیں۔ اگر لوگ ایسے دغاباز جو فروش گندم نما نہ ہوتے تو ملک پر یہ آفتیں کیوں آتی؟ یہ ہیضہ اور پلیگ انہی مکاریوں کی سزا ہے۔ مگر رام دھن مصر اور فتح خان اور جگو سنگھ اس بیلاگ فیصلے کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ اس کا نام پنچایت ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، دوستی دوستی کی جگہ ہے، مقدم ایمان سلامت رکھنا ہے۔ ایسے ہی ستیہ سے دنیا قائم ہے، ورنہ کب کی جہنم میں مل جاتی۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دیں۔ اتنا تناور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا۔ وہ اب بھی ملتے تھے، مگر تیر و سپر کی طرح۔ جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا اور انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا۔ پچھلے سال مصرو بٹیسر کے میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گوئیاں مول لائے تھے۔ پچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے، مہینوں تک قرب و جوار کے لوگ انہیں دیکھنے آتے رہے۔ اس پنچایت کے 1 مہینے بعد ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغابازی کی سزا ہے، انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے۔ اس کے برعکس چودھرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ چودھرائن اور فہیمن میں ایک دن زور شور سے ٹھنی۔ دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی۔ تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں۔ بارے جمن نے آگ بجھا دی، بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے ہٹا لے گیا۔ ادھر چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودھرائن کی شیریں بیانی کی داد دی۔ ایک بیل کس کام کا؟ اس کا جوڑ بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ ناچار اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے، وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے۔ گاؤں سے گڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے، منڈی سے تیل اور نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے۔ اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، سوچا اسے لے لوں تو دن میں بلا کسی منت کے 3 کھیوے ہوں، نہیں تو ایک ہی کے لالے رہتے ہیں۔ بیل دیکھا، گاڑی میں دوڑایا۔ دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ چودھری بھی غرض مند تھے، گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے، دن میں 3 4 کھیوے کرتے۔ نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی، بس کھیووں سے کام تھا۔ منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھوس ڈال دیا اور غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پایا تھا کہ پھر جوت دیا۔ الگو چودھری کے یہاں تھے تو چین کی بنسی بجتی تھی۔ راتب پاتے، صاف پانی، دلی ہوئی ارہر، بھوسے کے ساتھ کھلی، کبھی کبھی گھی کا مزہ بھی مل جاتا تھا۔ شام سویرے ایک آدمی کھریرے کرتا، بدن کھجلاتا، جھاڑتا، پونچھتا، سہلاتا۔ کہاں وہ ناز و نعمت، کہاں یہ 8 پہر کی رپٹ۔ مہینہ بھر میں بیچارے کا کچومر نکل گیا۔ یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوٹ جاتا۔ ایک قدم چلنا دوبھر تھا، ہڈیاں نکل آئی تھیں، لیکن اصیل جانور مار کی تاب نہ تھی۔ ایک دن چوتھے کھیوے میں سیٹھ نے دونا بوجھ لادا۔ دن بھر کا تھکا جانور، پیر مشکل سے اٹھتے تھے۔ اس پر سیٹھ جی کوڑے رسید کرنے لگے۔ بیل جگر توڑ کر چلا، کچھ دور دوڑا،
चाहा कि ज़रा दम ले। उधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र। कई कोड़े बेदर्दी से लगाए। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया मगर ताकत ने जवाब दे दिया। ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। सेठ ने बहुत मारा पीटा, टांग पकड़कर खींची, नथनों में लकड़ी खोंस दी मगर लाश न उठी। तब कुछ अंदेशा हुआ। गौर से देखा, बैल को खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी क्यों कर घर पहुँचे। बहुत चीखे चिल्लाए मगर देहात का रास्ता बच्चों की आंख है, सरे शाम से बंद, कोई नज़र न आया। करीब कोई गांव भी न था। मारे गुस्से के मुए बैल पर और दुर्रे लगाए। ससुरे, तुझे मरना था तो घर पर मरता, तूने आधे रास्ते में दांत निकाल दिए, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई कनस्तर घी के बेचे थे। 200-400 रुपये कमर में बंधे हुए थे। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। गाड़ी पर लेट गए, वहीं रत जगह करने की ठान ली और आधी रात तक दिल को बहलाते रहे। हुक्का पिया, गाया, फिर हुक्का पिया, आग जलाई, तापा। अपनी दानिस्त में वो तो जागते ही रहे मगर जब पौ फूटी चौंके और कमर पर हाथ रखा तो थैली नदारद। कलेजा सन्न से हो गया। कमर टटोली, थैली का पता न था। घबराकर इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। सर पीट लिया, पछाड़ें खाने लगे। सुबह को बहज़ार खराबी घर पहुँचे। सेठानी जी ने यह हादसा अलमनाक देखा तो छाती पीट ली। पहले तो खूब रोईं, तब अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगीं। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम की सूझी। निगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई। इस वाक़े को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, फ़कीर हो गए, इन्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, उस पर दाम मांगते हैं। आँख में धूल झोंक दी, मरा हुआ बैल गले बांध दिया। निरा पोंगा ही समझ लिया है। किसी गड्ढे में मुंह धो आओ तब दाम लेना। सब्र ना होता हो तो हमारे बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे। इस फैयाजाना फैसले के कदरदान हजरात की भी कमी न थी। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आते मगर 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम न था। एक बार वो भी बिगड़े। सेठ जी गर्म हो पड़े। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ीं। सवाल जवाब होने लगे। खूब मुबाहिसा हुआ। मुजादला की नौबत आ पहुंची। सेठ जी ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। गांव के कई मुअज़्ज़िज़ आदमी जमा हुए। दोनों फरीक को समझाया। सेठ जी को दिलासा देकर घर से निकाला और सलाह दी कि आपस में सर फुटव्वल से काम न चलेगा। इससे क्या फ़ायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे मान जाओ। सेठ जी राज़ी हो गए। अलगू ने भी हामी भरी। फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगीं। दोनों फरीक ने गोलबंदियां शुरू कीं। तीसरे दिन उसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। वही शाम का वक्त था। खेतों में कौओं की पंचायत लगी हुई थी। अमर मुतनाज़ा ये था कि मटर की फलियों पर उनका जायज़ इस्तिहक़ाक़ है या नहीं, और जब तक ये मसला तय न हो जाए वो रखवाले लड़के की फरियाद बेदाद पर अपनी बलागत आमेज़ नाराज़गी का इजहार ज़रूरी समझते थे। दरख्त की डालियों पर तोतों में ज़बरदस्त मुबाहिसा हो रहा था। बहस तलब ये अम्र था कि इंसान को उन्हें मिन हैसुल कौम बेवफ़ा कहने का क्या हक़ है। पंचायत पूरी आ बैठी तो रामधन मिस्र ने कहा, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बिदते हो। अलगू ने मुनकसिराना अंदाज से जवाब दिया, समझू सेठ ही चुन लें। समझू सेठ खड़े हो गए और कड़क कर बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन मिस्र अलगू के दोस्त थे। तह पर पहुंच गए। बोले, चौधरी तुमको कोई उज़्र तो नहीं है। चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उज़्र नहीं। इसके बाद 4 नाम और तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चरका खाकर होशियार हो गए थे। खूब जांच कर इंतखाब किया। सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं कि यकायक समझू सेठ के एक अजीज़ गूदड़ शाह बोले, समझू भाई सरपंच किसे बनाते हो। समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। रामधन मिस्र ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देख कर पूछा,
الگو تمہیں کوئی عذر ہو تو بولو۔ الگو نے قسمت ٹھونک لی، حسرتناک لہجے میں بولے، نہیں مجھے عذر کوئی نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس اکثر ہماری تنگ ظرفیوں کا زبردست مصلح ہوتا ہے اور گمراہی کے عالم میں معتبر رہنما۔ ایک اخبار نویس اپنے گوشۂ عافیت میں بیٹھا ہوا مجلس وزراء کو کتنی بے باکی اور آزادی سے اپنے تازیانہ قلم کا نشانہ بناتا ہے، مگر ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب وہ خود مجلس وزراء میں شریک ہوتا ہے۔ اس دائرے میں قدم رکھتے ہی اس کی تحریر میں ایک دل پذیر متانت کا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ ایک نوجوان عالم شباب میں کتنا بے فکر ہوتا ہے۔ والدین اسے مایوسانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اسے ننگے خاندان سمجھتے ہیں، مگر تھوڑے ہی دنوں میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد وہی وارفتہ مزاج ننگے خاندان کتنا سلامت رو، کتنا محتاط ہو جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ یہ احساس ہماری نگاہوں کو اور وسیع کر دیتا ہے مگر زبان کو محدود۔ شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں، میری آواز اس وقت حکم خدا ہے اور خدا کے حکم میں میری نیت کو مطلق دخل نہیں ہونا چاہیے۔ حق اور راستی سے جو بھر ٹلنا بھی مجھے دنیا اور دین دونوں میں ہی سیاہ بنا دے گا۔ پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے اپنے حالات بیان کیے، جرح ہوئی، شہادتیں گزریں، فریقین کے مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی، جمن نے بہت غور سے سنا اور تب فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ، پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر میں آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی، اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو اسے سمجھو واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ رام دھن مصر نے کہا، قیمت کے علاوہ ان سے کچھ تاوان بھی لیا جائے۔ سمجھو نے بیل کو دوڑا دوڑا کر مار ڈالا۔ جمن نے کہا، اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ گودڑ شاہ نے کہا، سمجھو کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، ان کا بہت نقصان ہوا ہے اور اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ جمن بولا، اس کا بھی اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یہ الگو چودھری کی بھل منسی پر منحصر ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نہ سمائے، اٹھ کھڑے ہوئے اور زور زور سے ہانک لگائی، پنچ پرمیشری کی جے۔ آسمان پر تارے نکل آئے تھے۔ اس نعرے کے ساتھ ان کی صدائے تحسین بھی سنائی دی، بہت مدھم، گویا سمندر پار سے آئی ہو۔ ہر شخص جمن کے انصاف کی داد دے رہا تھا۔ انصاف اس کو کہتے ہیں، آدمی کا یہ کام نہیں، پنچ میں پرماتما بستے ہیں، یہ ان کی مایا ہے، پنچ کے سامنے کھوٹے کو کھرا بنانا مشکل ہے۔ 1 گھنٹے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے سے لپٹ کر بولے، بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوجھتا۔ یہ بھی خدا کی شان ہے۔ آج مجھے یقین آ گیا کہ پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے۔ دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ اب وہ بالو کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ دوستو، یہ تھی منشی پریم چند کی مشہور کہانی پنچایت۔ اسے آپ ہندی میں پنچ پرمیشور کے نام سے شاید پڑھ چکے ہوں گے۔ منشی پریم چند کی اگر کوئی اور کہانی سننا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر مجھے بتائیں، اور میرا یہ پڑھنا آپ کو کیسا لگا یہ بھی مجھے ضرور بتائیں۔ میں معین شمسی ہوں، یہ چینل ہے نو بکواس باتیں خاص۔ آتا ہوں لے کر کوئی اور اچھی سی کہانی۔ سلام ہندوستان۔